يا النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يريد عرض الله يريد. الله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبقكم فيها أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والله الرحيم. يا أيها النبي قل في أيديكم من الله يعمل بكم ويأتيكم مما أخذ منكم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. سورة التوبة مدنية. براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا صلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، ثم استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله،
إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى إلى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن لله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره
نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه آما ويحرمونه آما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحل ما حرم الله زين لهم سوء عملهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ذلك وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم لا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا رحم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو، میرے جیسے گناہگار کو اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم بہت گناہگار ہیں، بہت سیاکار ہیں، بہت اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک اگر تو نے ہماری بخشش کا فیصلہ نہیں فرمایا تو اللہ پاک ہمیں کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سے رجوع فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پہلے آ کر بیٹھنے والی بہنیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں دوڑ لگانے والی بہنیں، نیکی میں آگے بڑھنے والی بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت پسند فرمایا ہے کہ صحابہ میں سے بھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہی مطلب بتاؤں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ، بات کو شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے حدیبیہ کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک اپنا قاصد بھیجا جن کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 100 حدیثیں بیان فرمائیں تو ان میں 177 نشانیاں بتائیں کہ اس فتنے کے دور میں جو اس وقت چل رہا ہے کہ ہر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس وقت لوگوں کے پاس ایسی نشانیاں ہوں کہ وہ پہچان کر سکے اور وہ دھوکہ نہ کھا کر کسی اور کے پیچھے نہ لگ جائے. تو ان میں ایک یہ بھی نشانی تھی کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود ثقفی، کیونکہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں گے، گورے گنگریالے بال. ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے آگے چلتی ہوں کہ اسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے آنا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج سے 1450 سال پہلے بات کی، ان میں سے ایک ایک بات ایسے سچی ہے جیسے حالات حاضرہ کو دیکھ کر بات ہو رہی ہے. چھوٹی سی بات جو کہ آپ کے سامنے بھی ہوگی کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پہ کس قدر کے مظالم ٹوٹ رہے ہیں، اور پورا فلسطین اسلامی کنٹریز سے گھرا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر مدد نہیں کر رہا سوائے یمن کے اور تھوڑا بہت لبنان کے. لیکن یہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر یہ غیر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پر وہ کھانے کی دعوت دیتے نا، آؤ تم بھی کھا لو، تم بھی ڈالو، تم بھی کھا لو، تم بھی مارو، تم بھی مارو، تم بھی مارو. دیکھ لیں آپ کے سامنے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کی کس طرح مدد کر رہے ہیں، پھر جرمنی، فرانس کس طرح مدد کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو پڑوس کا ملک ہے وہ بھی کیسے مدد کر رہا ہے. بہرحال آپ کو کافی حالات کا خود بھی اندازہ ہوگا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مسلمان نہیں ہوں گے کیا؟ تھوڑی تعداد میں ہوں گے. آپ نے فرمایا مسلمان ہوں گے سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، لیکن ان کو وہاں لگ گیا ہوگا، وہاں حب الموت، حب الدنیا و کراہت الموت، موت سے نفرت اور دنیا سے محبت. اللہ اکبر. مرنا تو سب نہیں ہے، کسی کا مقدر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی موت، عظیم الشان موت کر دیتے ہیں، جیسے کہ فلسطین کے اور ماشاءاللہ افغانستان کے لوگ دنیا سے گئے حسین ترین موت لے کے، فزت برب الکعبہ، اور کہتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ کوئی لوگ جو ایسے ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے اور کئی مہینوں اور سالوں سے پڑے، اور ان کے دلوں کو ان کے پیشاب کی نالی لگی ہے، خون کی نالی لگی ہے، ڈرپ لگی ہوئی ہے، اور وہ دل کو پمپ کیا جا رہا ہے بار بار، کوئی وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے. موت تو سب کو ہی آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل کر بہترین موت جو ہے وہ بہترین ہی موت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، 5 رکوع جو ہے کل مکمل ہوئے تھے، لیکن اس 5ویں رکوع کو میں دوبارہ سے لے کے چلتی ہوں. یہاں سے شروع کرتی ہوں. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کی علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو 200 پر غالب رہیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ 100 پر غالب رہے گا. 100 آدمی، اب آپ اس کو ایک آدمی 100 پر غالب رہے گا تو 100 کو 100 سے کر لیں تو لاکھ ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے اب کیونکہ ہم لوگ جو کھادیں کھا رہے ہیں اور جو غذا ہمیں مل رہی ہے، اور جو ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، اور ایمان کی ہماری کیفیت کم ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں لو اب بوجھ کو ہلکا کر دیا. اب اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے. ان کے صحابہ 100 آدمی ہوں گے تو 0 کا اضافہ کیا 1000 پر غالب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 آدمی 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ رب العزت ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہے جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بچ چکا ہو. یہ یہاں پر نا مجھے آپ کو ایک پوری تفصیل بتانی پڑے گی ورنہ مزہ نہیں آئے گا، اور اس کی تفصیل پہلے سن لیں تو بہتر ہے، یا چلیں یہ سن لیں پہلے جو بہتر لگے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ڈبل پہ ہوں گے، ڈبل پہ. لیکن اس وقت کیا تھا، اس وقت جو بھی تعداد تھی نا اس میں زیرو کا اضافہ، 50 لوگ ہیں تو 500 پہ غالب آئیں گے، اگر 100 ہیں تو پھر 1000 پہ غالب آئیں گے یہ. لیکن اب جو ہماری کھادیں کھا کھا کے حالات ہوئے ہیں، اور جو ایمان کی حالت ہے نا ہماری اتنی نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ سے فلسطین کے لوگوں کا ایمان سدا سلامت رہے، اور وہ ہمارے لیے بہت زبردست رول ماڈل ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نبی وہ ہر کام میری اطاعت میں کرتے ہیں، چاہے وہ آدم ہو، چاہے آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ، آدم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، یعنی کسی بھی نبی کو یہ بات پھپتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے، اور ان کو سوٹ نہیں کرتی یہ بات کہ اس کے پاس قیدی رہے جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے اس کا روح پوری طرح ٹوٹ جائے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یہ تمام آیتیں میں بھی سمجھاتی ہوں، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں. اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی. لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے، مال غنیمت میں حاصل کیا، اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہاں پر مال غنیمت کو حلال مال قرار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا بلکہ پاکیزہ میں حلال بھی آ جاتا ہے نا، حلال میں پاکیزہ نہیں آتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں نا، اگر آپ نے ایک مثال ہے، میں نے آپ کے گھر میں جھاڑو دیا آج، اور آپ کے برتن دھو دیے، آپ کے کپڑے دھو دیے، آپ کی استری کر دی، آپ نے مجھے بدلے میں 200 روپے دیا. اب میں نے 200 روپے میرے حلال کے پیسے ہیں کہ میں نے آپ کے گھر میں بڑی خدمت کر کے لیے، لیکن اب کیا کیا میں 200 روپے کا دودھ لے کے آئی، میں نے گھر میں ابھی دودھ رکھا، مجھے کوئی کام یاد آیا، میں نے باہر تھا، کوئی کتا منہ مار کے چلا گیا، یا کوئی بلی آوارہ بلی منہ مار کے چلی گئی، تو اب وہ طیب اور طاہر نہیں رہا، پاکیزہ نہیں رہا. حلال تو تھا، یعنی حلال پیسوں سے خریدا ہے، حلال ہے، لیکن وہ طیب اور پاکیزہ نہیں رہا. اس لیے حلال اور پاکیزہ میں فرق جانے، تو اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پہ کھاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو، جو کہ سب سے پہلے ہر نبی پر مال غنیمت حرام مال تھا، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پاکیزہ مال غنیمت کو کر دیا. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں. اب یہاں پر جو آیات جو نازل ہوئی ان کا شان نزول ضرور سنیے ورنہ مزہ نہیں آئے گا. جنگ بدر میں 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے، یعنی دشمن کے 70 لوگ گرفتار ہوئے. قریشی مکہ میں 70 لوگ گرفتار ہوئے. ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پہ مدینہ منورہ لایا گیا. بدر سے اٹھا کر ان کو مدینہ لے کے آئے. ان کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، حضرت عمر فاروق کی جو رائے تھی نا وہ اور کسی کی رائے نہیں تھی، بہت کم لوگوں کی رائے تھی. انہوں نے کیا کہا، ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے ہیں نا، ان کی بنا پر ان کا عبرت ناک انجام ہو. اور دوسری یہ بھی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑا جائے. اچھا حضرت عمر فاروق کی جو رائے میں نے پڑھی نا وہ یہ تھا کہ اپنوں سے اپنوں کو قتل کرائیں. اگر مسلمان باپ کھڑا ہے نا تو اس سے کافر بچے کو ہلاک کرائیں، ختم کرائیں. اگر کافر بیٹا کھڑا ہے تو مسلمان نہیں، اگر مسلمان بیٹا کھڑا ہے تو کافر باپ کو ہلاک کرے، کافر مسلمان بھائی کھڑا ہے تو کافر بھائی کو ہلاک کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نام پہ نو ایگریمنٹ. اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب کیا ہوا، دوسری حضرات کی، باقی حضرات کی، حضرت عمر فاروق کی یہ رائے تھی، اور یہ بڑی سخت رائے تھی کہ بھائی اپنوں سے اپنوں کا قتل کروا دو. چاچا سامنے کھڑا ہے، بھتیجا مسلمان ہے، چاچا کافر ہے، اور وہ قیدی بن کر آیا بدر کے، لیکن اب بھتیجے سے کہا جائے چاچا کو مار دو. بڑا سخت فیصلہ تھا نا، اپنوں سے اپنوں کو مرواؤ، پتہ چل جائے کہ نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی وہ شان ہے کہ ان کے آگے کوئی رشتہ حیثیت نہیں رکھتا. تو دوسرے حضرات کی یہ رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. فدیہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی جنگی قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے طلب کیا جائے، اور اس وقت 4,000 4,500 روپے تھا یہ فدیہ.
کوئی 200 روپے 400 روپے نہیں تھا، چونکہ زیادہ تر صحابہ اس دوسری رائے کے حق میں تھے. اب صحابہ کی رائے کس کے حق میں تھی؟ دوسری رائے کے حق میں. اس لیے آنظر سسم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما لیا اور ان سب قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا. جس نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی اچھا کیا ہوا، اس پر یہ آیت ایسی نازل ہوئی جس نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت اور شوکت کا زور اچھی طرح ٹوٹ جائے، اور جن لوگوں نے سال تک دین حق کا نہ صرف راستہ روکنے کی کوشش کی بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم ڈھائے، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے کہ مسلمان جو ہے ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رشتہ داریاں ختم. اس کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ ہی نہ بن سکے اور ان کے عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا. لیکن یہاں واضح رہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے پہ ناپسندیدگی کا یہ اظہار جنگ بدر کے اچھا یہ صرف ان کی رائے تھی، حضرت عمر فاروق کی زیادہ تر یہی سمجھ لے انہی کی رائے تھی. باقیوں سب کی تھی کہ بھائی ہمارے حالات بھی صحیح ہو جائیں گے، اگر 4,000 روپے یا 4,500 روپے ایک قیدی سے لیں گے تو آپ 70,000 سے ضرب دے لینا، 70 سے 4,000 کو ضرب دے لینا تو آپ کو دیکھ لینا کہ لاکھوں میں رقم ملے گی مسلمانوں کو. تو بڑا اچھا فیصلہ تھا نا بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. اللہ تبارک تعالیٰ کو فیصلہ پسند آیا عمر فاروق کا، کیونکہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کثرت رائے یعنی زیادہ تر کی رائے یہ تھی کہ بھائی ان کو فدیہ لے کے آزاد کیا جائے، اور حضرت وسلم کی تصدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کر دی. اس لیے ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی معافی کا بھی اعلان فرمایا، لیکن اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور یہ بھی اجازت تھی کہ جو مال فدیہ میں حاصل ہوا ہے وہ حلال طیب ہے اور مسلمان اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ عذاب دکھایا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آنا تھا اس فیصلے پہ، لیکن اللہ نے فرمایا میری شان نہیں کہ میرا نبی کہیں کھڑا اور میں عذاب بھیجوں، ایک بات. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ ان میں سے بہت سے لوگ سنور جائیں گے، 70 قیدیوں میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دو باتیں بھی آ گئی نا. اور پھر تیسری بات اللہ نے یہاں پر کیا کہہ دیا کہ وہ کہتے تھے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے نا یہ اور یہ جو مال فدیہ ہے، فدیہ کی مال غنیمت وہ تھا جب دشمنوں سے لڑو اور وہ چھوڑ کر بھاگ جائے مال، یہ مال غنیمت. اگر آپ دشمنوں کو سے لڑنے کے آئے، دشمن آپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں لڑے بغیر، تو یہ جو مال حاصل ہوگا نا جلدی میں بھاگیں گے تو یہ ہوگا، اور جو مال حاصل ہوگا وہ ہوگا مال فائی، وہ مال فائی کا ذکر الگ آئے گا، یہ مال غنیمت تھا. اب اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو تم فدیہ کا مال بھی لوگے نا یہ بھی حلال اور طیب ہے، کھاؤ لے لو. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فیصلہ پسند آیا حضرت عمر فاروق کا. اے نبی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے نا مسلمانوں کے خلوص سے متاثر ہو کے اور اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جانا ہے. اے نبی تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اب اس پر یہ ایک واقعہ سن لیجئے. چنانچہ حضرت وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن وہ قیدی کی حیثیت سے آئے تھے نا چچا عباس، مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا تھا. میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن میرے قبیلے کے لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مجھے مجبور کیا تو میں آپ سے لڑنے آ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال جو فدیہ آپ نے دینا ہے جو طے ہوا ہے یہ فدیہ تو آپ کا یہ دینا طے ہے. یعنی اب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ میں تو دل سے پہلے ہی مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن میں اپنے قبیلے کے ہاتھوں مجبور ہو کے تم سے لڑنے آ گیا، آپ سے لڑنے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چچا جان کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے جو بات بھی آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ فدیہ تو دینا، وہ تو آپ کو دینا ہی ہوگا. اور اپنے بھتیجوں اور ساتھ میں کہا اپنے بھتیجوں دو جو بھتیجے تھے نا عقیل اور نوفل، عقیل کا بھی اور فدیہ دیجیے اور نوفل کا فدیہ بھی دیجیے. انہوں نے کہا میں اتنی رقم کہاں سے لاؤں؟ حضرت نے فرمایا وہ رقم کہاں ہے جو تم نے اپنی اہلیہ ام الفضل کے پاس خفیہ طور پر چھوڑ کر آئے ہو. حضرت عباس نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے،
کیونکہ اس بات کا علم ان کے اور ان کی بیوی کے علاوہ ان کی اہلیہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعد میں حضرت عباس فرمایا کرتے تھے جتنا کچھ میں نے فدیے میں دیا نا، 70 یعنی 4000 اپنے دیے، 4000 نوفل کے دیے، اپنے بھتیجے کے 4000 عقیل کے دیے، 12000 دے دیے نا، تو فرمایا کہ جتنا کچھ میں نے فدیہ میں دیا تھا واقعی اس سے کہیں زیادہ مجھے اللہ رب العزت نے دے دیا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یعنی یہ انصاریوں کا ذکر آ رہا ہے۔ انصار نے جتنی مدد کی نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لیا اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا، ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اب انصار جو تھے اوس و خزرج والے، اب پتہ نہیں ان کی نسل کیا تھی، کسی کی کوئی اوس قبیلے سے، کوئی خزرج سے تھا، لیکن اب ان کی ایک ہی ذات ہو گئی، ان کی ایک ہی برادری ہو گئی، یعنی سب مسلمان ہو گئے۔ اور اگر ایک کافر مسلمان ہو کر یہاں پر آ گیا مدینہ میں، اب جب وہ مرے گا تو اس کا جو سارا مال ہے نا وہ انہی وارثوں میں تقسیم ہوگا، یعنی جو اس کا جس کے ساتھ اس کی مواخات ہوئی، یعنی ایک مہاجر آیا، وہ کروڑ پتی آدمی تھا اور وہ مر گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے باقی سارے جو تھے نا گھر والے اور اس کے خاندان والے وہ سب کافر ہیں، تو اب اس کا مال کا وارث یہ مسلمان اوس و خزرج کے قبیلے والے اور مہاجرین ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اگر جو مسلمان ہو کر آئیں گے تو وہ ان کو اپنے کافروں سے، اپنے کافر رشتہ داروں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے تم سے وہ کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اگرچہ وہ مہاجرین کے وارث نہیں ہیں لیکن چونکہ بہرحال مسلمان ہیں، اس لیے اگر کافروں کے خلاف مسلمانوں سے کوئی مدد مانگے تو مہاجر مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی مدد کر دیجئے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپس میں یہ جو کافر ہے نا یہ ایک دوسرے کے وارث ہے، کوئی کافر مر جائے، اس کا کوئی بھی نہ ہو دنیا میں، تو اس کا سارا مال و اسباب کافروں کو ملے گا۔ اسی طرح جو کافر مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آ گیا، اب اس کا جو ہے نا، اب اس کا جو مال وراثت ہوگا نا وہ مسلمانوں کو ملے گا۔ موروث کون ہوں گے؟ موروث کون ہوگا؟ موروث جو ہے وہ ایک موروث اسے کہتے ہیں جس کا مال ہو۔ موروث کون ہے؟ ایک کافر لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اب اس کے سارے وہ ہیں سارے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے کافر ہیں، تو اب وہ جب مسلمانوں کے یہاں آ گیا تو اب جو وہ مرے گا تو اس کا سارا مال جن کے ساتھ اس کی مباحثات ہوگی نا، جو اس نے اپنا بھائی بنایا اس کو ملے گا۔ جو مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے نتیجے میں جو ہے نا یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اب صورت حال یہ تھی کہ جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ ان کے رشتہ دار جو ان کے وارث ہو سکتے تھے سب مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ ان میں اکثر تو وہ تھے جو کافر تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کے لیے اس سے وارث نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے درمیان کفر اور ایمان کا فاصلہ حائل تھا۔ چنانچہ ان آیت نے بتا دیا کہ نہ وہ مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں اور نہ مسلمان ان کے وارث ہو سکتے ہیں، وہ کافر ہیں، کافر ہی ان کے وارث ہوں گے۔ بہر صورت مہاجر مسلمانوں کے جو رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کے ساتھ مہاجرین کا وراثت کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرض ہوئی نا تو مکہ کے تمام مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی۔ اب ایک بات کہ ایک بندے نے سوچا، کسی صحابی نے سوچا، ایک مثال کے طور پہ، یا کسی مسلمان نے سوچا کہ یار یہاں تو میری بڑی زمینیں ہیں، میرا پختہ گھر بنا ہوا ہے، یہاں تو میرے بڑے رشتہ دار ہیں، اور بے شک کافر ہی صحیح لیکن ہیں تو میرے رشتہ دار نا، یہ سوچ کر وہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر کے گیا۔
اب اگر وہ مرے گا تو وہ اس وقت پھر وہ مسلمان نہیں مرا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا ہاں اگر اس کو کوئی پرابلم ایسے ہوتی کہ وہ چل نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، اپائج ہے، بخار میں مبتلا ہے، اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ وہ اور بات ہے. لیکن جو ہٹا کٹا ہے صحیح ہے اور وہ نہیں کر رہا، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، تو اب وہ مسلمان نہیں رہا. کیونکہ اس وقت جو ہے نا، اس وقت شرط کیا تھی مسلمان کی کہ بھائی اب مسلمان ہے تو یہاں سے مدینہ طیبہ ہجرت کرے، دارالکفر کو چھوڑ دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی کا کسی انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کر دیتا، جسے مواقعات کہا جاتا ہے. اس آیت کریمہ نے یہ حکم دیا کہ اب مہاجرین کے وارث ان کے مکی رشتہ داروں کے بجائے وہ انصاری صحابہ کرام ہوں گے جن کے ساتھ ان کی مواقعات قائم ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے آ کر ایک مہاجر کا بھائی ایک انصار کو بنا دیا تھا نا. یوں ہو گیا تھا کہ تم نے اس کی کفالت کرنی ہے، تم نے اس کی کفالت کرنی ہے، تم نے اس کی. یعنی جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، اگرچہ وہ مہاجرین کے وارث نہیں ہیں، لیکن چونکہ بہرحال مسلمان ہیں، اس لیے اگر کافروں کے خلاف مسلمانوں سے کوئی مدد مانگے تو مہاجر مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی مدد کر دیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جب کوئی معاہدہ ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے بھی اس کی خلاف ورزی کو اسلام نے جائز نہیں رکھا. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کفار کے ہاتھوں پسے ہوئے مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش کے خلاف مدد مانگی اور مسلمانوں کا دل بے تاب تھا کہ ان کی مدد کریں، مگر چونکہ قریش کے لوگوں سے معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے ان کے صبر و ضبط کا بہت کڑا امتحان تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت وہ اس امتحان میں بالکل ثابت قدم رہے. یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ ابو جندل دشمن کی قید سے بھاگ گئے تھے اور ابھی معاہدہ جو ہے اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن نہیں ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے. اور صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ تھا نا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اب اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کیجیے گا. اچھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ تیار ہو کے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اور تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ اگر ہمارے میں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر آپ کے پاس سے کوئی کافر آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. ایک شرط ایسی تھی کہ مسلمانوں کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھا پھر ابو بصیر جب ہوئے تو ابو بصیر پھر ان مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے بھی نہیں قبول کیا کہ بھئی میرا تو ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ مکہ سے آئے ہو، آپ کفر سے اسلام میں آئے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں رکھ سکتا. ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی اور یہ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جا کے بحر احمر کے جہاں پہ ابو سفیان وغیرہ نے جانا ہوتا تھا نا، جہاں پہ یہ کفار مکہ تجارت کے لیے جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، ان سے مال سامان لوٹ لیتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے اور کیا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے. تو اب ایک دن وقت تو ایسا آیا کہ یہ تو اچھی خاصی ایک جماعت بن گئی، یہ تو ہلنے نہ دیں ان کو. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، بھائی یہ سر پھری جماعت، ایسے ہی کہا، یہ سر پھری جماعت کو آپ اپنے قابو میں کر لیں اور مدینہ بلائیں، ہماری جان چھڑائیں، یہ تو ہمیں تجارت ہی نہیں کرنے دے رہے. اور انہوں نے کہا تھا نا 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، دوسرے سال ہی لڑنے کے لیے آ گئے. اور اچھا ایسے لوگ مطلب انہوں نے اپنے معاہدے کی خود ہی خلاف ورزی کی. تو اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہے. یعنی انصاریوں کے لیے بھی خوشخبری سنا دی کہ تم مومن ہو بھائی، ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں. یعنی مہاجرین کو کہا کہ تم نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، تم نے اپنی سرزمین کو چھوڑا، تم نے بیت اللہ کو چھوڑا، اور تم نے صفا مروہ کو چھوڑا، اور اب جو ہے تم نے اللہ کے لیے ہجرت کی، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، اور مدینے میں جنہوں نے تمہیں گلے لگایا اور تمہارے ساتھ مواقعات کی، تمہارا انتظام کیا، تمہیں پالنے کا انتظام کیا، ان سب کی ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں، اور وہ سب مومن ہیں. یہاں پہ اللہ نے مہر لگا دی. اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں. اور ان میں جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. اب اگر کوئی مہاجر مرتا اور اس کے بیوی بچے خدا نہ خواستہ کافر ہوتے یا ادھر نہیں آئے تو اس کا سارا مال و اسباب اس انصاری کو ملے گا
جس کے ساتھ اس کی مواقعات ہوتی، یعنی اس کا بھائی چارہ. یعنی جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اگرچہ مومن وہ بھی ہیں، لیکن ان میں ابھی یہ کثر ہے کہ انہوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا. دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں یہ کثر نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح معنی میں مومن کہلانے کے مستحق ہے، کیونکہ مہاجرین بیچارے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. بسم اللہ سورۃ التوبہ ہے. یہ سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آن وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے. جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو آن وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کر دیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا. یہ سنہ 6 ہجری میں ہوا تھا نا صلح حدیبیہ کا جو ہے معاہدہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف 4 سال تو بچے تھے، سمجھ آ گئی نا. تو پھر کیا ہوا کہ 4 سال بعد اللہ کے نبی دنیا سے 63 سال کی عمر میں رخصت ہو گئے. جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا. اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی. ہاں، فتح مکہ کی، یہ فتح مکہ کی وہ نوید تھی جب مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ ہم یہاں پر حج کرنے عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنے کا اجازت نہیں دی جا رہی. تو رونے لگے مسلمان، اور ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہدی کر دو، یعنی قربانی کرو، اپنے احرام کھولو، حلق کرو، یعنی اپنے سروں کو منڈواؤ اور اپنی احرام کھول دو. لیکن کوئی ایک صحابی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا، دل سے بھی تیار نہیں ہوا، عملی طور پہ بھی تیار نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس ہو کے جب اپنے کمرے میں گئے، اپنے خیمے میں گئے، تو آپ کی بیوی ام سلمہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بڑے فکر میں لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. کہنے لگے جائیں آپ باہر جا کر اپنی بال منڈوائیں، اپنی ہدی دیں، بال منڈوائیں اور اس کے بعد اپنا احرام کھول دیں بس، اور دوسرے کپڑوں میں آ جائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا اور سارے صحابہ نے بھی پھر اس پر عمل کر لیا، کیونکہ صحابہ کی نعوذ باللہ نافرمانی نہیں تھی. صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں اتنا دم خم ہے کہ ہم ان سے لڑ کر ان کو مارے. اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی فتح مکہ کے وقت میں. اور پھر البتہ آخری تدبیر کے طور پہ قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی. اور شروع میں معمولی ہزیمت یعنی شکست کے بعد مسلمانوں کو اس پہ فتح حاصل ہوئی. اس جنگ کے بعض واقعات بھی صورت میں بیان ہوئے. اصل میں کیوں مسلمانوں کو کیوں اس میں شکست ہوئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے، صحابہ نے یہ بات کا یقین کر لیا تھا کہ ہم بہت زیادہ لوگ ہیں اور ہمارے پاس بہت مال بھی کثرت سے ہے، ہمارے پاس اوزار بھی، یعنی ہمارے پاس اسلحہ بھی کثرت سے ہے. آج تو ہم، اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ اچھا جی خزانے ہو گئی، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 4:15 ہوئے، 4:25 کیونکہ اب نماز کا ٹائم آگے ہی جائے گا، اور ان قریب آپ لوگوں کا ٹائم بھی تھوڑے دنوں بعد چینج ہو جائے گا میٹنگ آن ہونے کا، تو آغاز میٹنگ کا۔ تو نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام، اپنی سیٹس ایسے ہی رکھ دیجئے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز تلاوت قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن سورہ توبہ کا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کر سکتے، لیکن آغاز تلاوت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشرکین کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جو میں نے سنا اس سے 2-3 ہیں باتیں، تو انشاءاللہ العزیز کل مفتی صاحب سے کر کے کنفرم پھر آپ کو اور مزید بتا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، تو جہاں سے چھوڑا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب میں نے آپ کو تقریباً یہ بتا دیا کہ یہ سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آن وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی یہ جو کافروں سے مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے نا، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہو از دا ونر، یعنی ونر کون ہے، جیتتا کون ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو آن وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ یہاں پر میں اس واقعے کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی جو کہ بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو غالباً کافی بڑا لشکر تھا، کہیں 17,000 لکھا، یعنی کہیں تھوڑا سا اس سے الگ تھا۔ بہرحال بہت اچھا جمع غفیر لے کے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جس راستے کا انتخاب کیا مکہ میں انٹری دینے کے لیے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں دبنگ انٹری، بہت خوبصورت انٹری، مدینے کے اندر داخل ہونے کے لیے کون سا راستہ چنا؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قدید کو کہیں لکھا مقام قد کو، کہیں لکھا قدید چھوٹے کاف سے۔ اس کو پسند فرمایا اس لیے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حکمت تھی کہ مقام قدید میں وہ گزرتے ہوئے وہ شعیب ابی طالب کی گھاٹی بھی آتی تھی، تاکہ مسلمان جان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک وقت تھا کہ ہم کھانے پینے کو ترستے تھے، سوشل بائیکاٹ تھا، ہر طرح کا بائیکاٹ تھا۔ ہم نے 3 سال اس تنگ گھاٹی میں درے میں گزاری، اور آج اللہ کے حکم سے آج ہم فاتح کی حیثیت سے آج ہم ونر کی حیثیت سے، یعنی آج مدینے میں ایک دبنگ انٹری دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے فلسطین کو بھی آزاد کریں گے۔ جس اللہ نے مکہ مکرمہ کو آزاد کروایا، وہاں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جو ہے الحجاز کو
اس وقت آزاد فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول دیا. اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک دن فلسطین کا، ایک دن کشمیر کا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن سیریا کا بھی کنٹرول اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ہندوستان کا بھی انشاءاللہ. تو جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا، تو حالانکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں، حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس میں ہر چیز مسلمانوں کے خلاف تھی، تو توڑنے والے بھی کون تھے؟ کفار مکہ. تو آج سسم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا. اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس کی تفسیر میں جو میں نے سنا، ایک بیان تھا ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، تو اس بیان میں یہ بتایا تھا کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آج کوئی کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے، سب اپنا کھانا خود پکائیں. مکہ کے پہاڑوں پر اتنی روشنی ہوئی کہ کافر سمجھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا، لاکھوں کا لشکر آ گیا. چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اپنا ہتھیار ڈال دیے اور مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کو بڑے عزت کے ساتھ آنے دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی. اس موقع پہ کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی. البتہ آخری تدبیر کے طور پہ قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی. اور حنین کی وادی میں شروع میں کیونکہ مسلمانوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب تو ہمارے پاس بڑا مال ہے، اور ہمارے پاس اسلحہ کی کثرت ہے، ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے، تو چنانچہ یہ تمام کے تمام باتیں مسلمانوں کو سمجھ آ رہی تھیں. تو ان کے ذہنوں میں تھوڑا سا یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم جیتے ہی جیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو تھوڑی سی ہار دی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی. اس جنگ کے بعض واقعات بھی سورت میں بیان فرمائے گئے ہیں. اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو یہ قریش کفار مکہ ہمیں ختم کر دیں گے. انہوں نے کیا کیا، یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے کہ بھئی کون جو ہے وہ فائٹر بنتا ہے اور کون جو ہے فاتح بنتا ہے. ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی، اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے. کیا مطلب؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب آپ دیکھیں گے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے ایک ایک دو دو لوگ مسلمان ہوتے تھے، اب قبیلے کے قبیلے، فوج کے فوج، لشکر کے لشکر مسلمان ہوئے. اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقوں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا کہ آج بھی ہمارا مرکز کیا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں وہ 2 دن باقی نہ رہنے پائیں، یعنی کفر اور اسلام 2 دن نے ایک دین رہے، اور وہ کیا تھا؟ دین اسلام. اور مسجد حرام کو بت پرستی کے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے اندر. تو پھر کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کر لیا جائے. چنانچہ جو بچے کو بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں ہی مختلف مدتوں کی مہلت دے دی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دے دیے گئے. اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا ارادہ اعلان کر گیا کہ تمام بتوں کو جو کہ مکہ بیت اللہ شریف میں رکھے گئے ہیں ان کو توڑ دو. اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد، اس بات کے پورے ہونے کے بعد، اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرما دی تھی. اس سورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ برات بھی کہا جاتا ہے. برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان. برات کہتے ہیں آخری کسی کا فیصلہ کرنا، یعنی کوئی کسی کو جیسے میرے پہ کوئی الزام لگا دے کہ جی آپ چور ہیں، تو لیکن کوئی ایسی بات ہو جس کے بعد لوگ کہہ دیں کہ، یعنی کوئی ہمارے بڑے کہہ دیں کہ بھائی جس نے ان کو چور کہا وہ مطلب ہم اس کا مقابلہ کریں گے، یہ چور نہیں ہے، تو برات آ جانی، یعنی کسی کی معافی آ جانی. ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا
اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی. یہ 3 صحابہ تھے جن کا ذکر قرآن میں آیا، جنہوں نے غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا، لیکن ان کے پاس بڑا مال تھا، بڑے اچھے اچھے گھوڑے تھے. انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو. ابھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آہستہ آہستہ جائیں گے نا سب کے ساتھ، ہمارے پاس تو ایسے تیز رفتار گھوڑے ہیں، اگر ایک گھوڑا تھک جائے گا تو ہم اس پر نہیں دوسرے پر سوار ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس تو ابھی بڑا اب تو ہمارے حالات بڑے اچھے ہو گئے، ہم آج نہیں تو کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں گے. یہ نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے بس تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں نا ہمارے میں مطلب جیسے میں کاہل ہو جاتی ہوں کہ بھئی تھوڑی سی سستی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں یہ سورہ مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے. اس دستبرداری یعنی جیسے ماں باپ کہہ دیں کہ بھائی اس اولاد سے یہ اولاد میری نافرمان ہے، میرے اس سے بالکل نہیں بولوں گا، میرا اس کا کوئی اچھا برائی کا ذمہ نہیں ہے. ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے دستبرداری کا اعلان ہے کہ ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس صورت کے تعارف میں اوپر بیان کیا گیا ہے. جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پہ جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا. چنانچہ ان بچے کچے مشرکین سے کہا ہے کہ ہم نے تو تمہیں بڑا سمجھا کر دیکھ لیا، تم ایمان نہیں لائے تو چلو یہاں سے کیا کرو، دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ان مشرکین مکہ سے کہا. مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے کہ ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، یعنی اب تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب جو ہے ہم آزاد ہیں. تو پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا. ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہے تو اس کا انتظام کر لیں، ہم ان سے لڑ نہیں رہے. دوسرے قسم ان مشرکین کی تھی جس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی. ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا، اس کے بعد یہ معاہدہ ختم. ٹھیک ہے. تیسری قسم ان مشرکین کی تھی، مشرکین کہتے ہیں شرک کرنے والے، جو لات و عزا بال حبل کو ماننے والے تھے. تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آج نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی تھی اور معاہدے کی توڑ دیا تھا. جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اسی کی بنا پہ آج نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا. یعنی یہ تھا نا کہ 10 سال تک آپ کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، لیکن 2 سال میں ہی اس معاہدے کو توڑ کر یہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا اب معاہدہ ان کے، یہ کہتے ہیں نا منہ پہ دے مارو، جب انہوں نے نہیں کیا تو تمہیں کیا ضرورت ہے، تو چنانچہ اب ان سے لڑو. لہٰذا اے مشرکو تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھوم پھرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹے موٹے کہہ دو ہاں ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے اور مسلمان ہو گئے اور دل سے تم کافر ہی رہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں اور یہ بات بھی کہ اللہ آپ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں. اور حج اکبر کے دن، اچھا یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اکبر وہ ہے جو کہ جمعہ کے دن ہو، ایسی کوئی بات نہیں. حج اکبر حج کو کہتے ہیں جو حاجی سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، اور حج اصغر اس کو کہتے ہیں عمرے کو جو حاجی پورے سال جب مرضی کر لے. حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی. یہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات ہے. اب اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اگر تم نے ابھی بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی یہاں پہ ایک کہتے ہیں نا انسان تھوڑا سا تنزیہ اسٹائل سے بات ہوئی ہے. چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی. تو حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی رہ گی اس کو پورا کیا جائے، اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے، یعنی ان سے کوئی کسی قسم کا لین دین نہ کی جائے. مثلا قبیلہ کنانا کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمرہ اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسے ہی معاہدہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اب پورے مکہ میں نا ایک ہی دین پھیلے، تو ان کی طرف سے کوئی بدعہدی سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مدت تک دے دی گئی. واضح رہے کہ حج اکبر ہر حج کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور اس کے مقابلے میں حج بڑا حج ہے،
اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں، جن مشرکین نے تم سے معاہدہ کیا ہے، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو۔ بے شک اللہ رب العزت احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ، جیسے کوئی ماں نہیں اپنے بچے کو سمجھاتی کہ بیٹا جنہیں تینوں نہیں ماریا انہوں تو بھی نہ ماری، ٹھیک ہے نا، جنہیں تیرے نال کوئی ذاتی نہیں کی تو بھی نہ کری، ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نا قدم قدم پہ سمجھا رہے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ کام لو، تم نے ساتھ جس نے برا نہیں کیا تم اس کے ساتھ برا نہ کرو۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مہینے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس میں سن لیں، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی پورے یہاں اللہ فرماتے فائزن سلخ الاشہر الحرم، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، یہ آگے ذکر آئے گا، اور اس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ اپنے مہینے کا ہے، اس کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں۔ رجب پہلا مہینہ، محرم جو کہ پہلا نمبر پہ ہوتا ہے، 7واں مہینہ جو ہے رجب کا وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، 11واں مہینہ ذیقعدہ کا جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور ذی الحج جو کہ 12واں مہینہ ہے، 11 12 7واں اور پہلا، یہ اللہ کے مہینے ہیں، اس میں لڑائی نہ کرو، اس میں گناہ نہ کرو، اس میں عبادتوں کا بھی ثواب زیادہ ہے، اور اس میں گناہ کی بھی سزا زیادہ ہے۔ بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان حرمت والے مہینوں میں گالی گلوچ، لڑائیاں، سب کچھ منع تھی، یعنی حرمت تھی۔ یعنی جیسے ہم کوئی دو لوگ عید والے دن لڑ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں یار آج تو عید کا دن ہے، کوئی حیا اور شرم تو کرو۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدے کی ہے جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ لگا کر بیٹھو، جیسے آج کل ماشاءاللہ سے حماس کے لوگ کر رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، انہیں مارو، قتل کر دو، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ جہاں سے یہ گزریں وہاں پہ طاق لگا کے بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دے دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہاں پہ مشرکین کی مذکورہ بالا 4 قسموں کی اس آیت نے اپنی اپنی مہلت کے علاوہ، یعنی چاروں قسم کے، ایک کٹر مشرکین، ایک دوسرے مشرکین جو کہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اور ایک وہ جو اوپر سے تو بالکل صحیح تھے، اندر سے وہ کرتے تھے کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش، اور ایک وہ جو مسلمانوں کو کوئی تنگ نہیں کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں قسموں کے لیے اپنی اپنی مہلت کے علاوہ مزید سہولت عطا فرمائی کہ اگر ان میں کوئی مزید مہلت مانگے اور اسلام کی دعوت پہ غور کرنا چاہتا ہو تو اسے پناہ دے دی جائے، اور اللہ کا اس کو کلام سنایا جائے، اور اللہ کی طرف اسے بلایا جائے، یعنی اسلام کی حقانیت کے دلائل سمجھائے جائے۔ یعنی صرف اللہ کا کلام سنانے پر اکتفا نہیں کیا جائے بلکہ اسے ایسی امن کی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ کسی دباؤ کے بغیر اطمینان کے ساتھ اسلام کی حقانیت پہ غور کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی تم نے گن پوائنٹ پہ نہیں کلمہ پڑھو، ایسے نہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن علم نہیں ہے۔ ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے سیدھے رہیں، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ بے شک اللہ رب العزت متقی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں اور نہ کسی معاہدے کا، یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی نیک انسان ہے تو اس کے ساتھ تم بھی نیکی کا سلوک کرو، لیکن اب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مشرکین سے نا تنگ آ چکے تھے، ان منافقین سے، مشرکین سے، یہودیت سے، تینوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بھی تو ہوا تھا میثاق مدینہ کا، لیکن انہوں نے کس طرح توڑا۔ اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا، فصدوا عن سبیلہ، اور اس کے تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں مسجد اقصی میں عبادت کے لیے کس طرح روکا ہوا ہے،
یہ دیکھ لیں اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں. یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں. اچھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہوتے تھے نا بیت اللہ میں، تو یہ کس طریقے سے کبھی اوجڑی جا کے ابو جہل رکھ دیتا تھا، کبھی ان پر جا کر ہوٹنگ کرتے تھے، کبھی تالیاں پیٹتے تھے. اور ایک دفعہ تو ابو جہل نے اپنا رومال یا اپنی وہ جو چادر سی اوڑھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں باندھ کے زور سے انہوں نے کیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک پھر کہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر کھولا، اور کہیں یہ بھی ہے کہ حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب یہ نہیں ہاں ان کی اپنی بیٹی آ گئی. اور کہیں یہ بھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ابو جہل سے بدلہ لیا کہ ان کے سر پہ پتھر مارا. تو اور کہا کہ اب آپ خوش ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میرے چچا جان، میں تب خوش ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں. تو پوری رات اسلام پر غور و خوض کیا، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ میرے چچا کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر حمزہ کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے ان کو صاحب ہدایت فرمایا، صاحب ایمان فرمایا، اور پھر ان کو بہترین شہادت کی موت عطا فرمائی. یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں. لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو یہ تمہارے اپنے بھائی بن جائیں گے. اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، ہم تو ان کے لیے بیان کر رہے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دین بھی بہت غیرت والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں. اور اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں، تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں میں کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا. انہوں نے نا مرتد وہ کیا ہوتا ہے ارتداد، فتنہ ارتداد پیدا ہوا نا، کہ انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تو ہم نے زکوٰۃ بھی نہیں دینی. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق خلیفہ اول، انہوں نے کہا پھر میں ان سے جنگ کروں گا. کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی. یہاں پر جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم شروع کیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی. کیا تم ان سے ڈرتے رہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے زیادہ ڈرو. یعنی ڈرنے کا حق جس بات سنیں، مومن کے دل میں 2 ڈر نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. یعنی 2 خوف نہیں رہ سکتے. کیسے؟ جس مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا، اس سے دنیا میں کسی بندے کا ڈر نہیں ہوگا. تو مومن کے دل میں 2 ڈر نہیں رہ سکتے، 2 خوف نہیں رہ سکتے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے زیادہ ڈرو اگر تم مومن ہو. ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے اور ان کے دل کی کڑن دور کر دے. اب کڑتے رہتے نا، جیسے ہم لوگ کڑ رہے ہیں، ہر وقت کڑ رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کوڑے جا رہے ہیں. میرا اپنا یہ حال ہے کہ دن ہو یا رات ہو، میرا دل فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ایون میں کچھ کھا رہی ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ ان کو بھی ایسا کھلا دے، چائے تک پیتے ہوئے اللہ ان کو بھی یہ چائے پلا دے اپنے حبیب کے طفیل میں. تو کیا ہے، اور ان کے دل کی کڑن دور کر دے. اللہ ہمارے دل کی بھی کڑن دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی، اور کشمیر کے مسلمانوں کی، اور انڈیا کے مسلمانوں کی، اور سیریا کے ادلب کے مسلمانوں کی بھی کڑن دور کر دے، اور جس کی چاہے توبہ قبول کر لے. میں بیچ میں اس لیے دعا کرتی ہوں کہ یہ دورہ تفسیر قرآن جو ہے نا، دور قرآن کا اللہ کے نبی بھی فرماتے تھے، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا جو سال آخری تھا ان میں 2 دفعہ دورہ تفسیر دورہ کیا انہوں نے قرآن کا نا. تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے ہم قرآن کا دور کریں یا ہم قرآن کے ترجمے کا دور کریں. اور جس کی چاہے توبہ اور ان کی دل کی کڑن دور کرے، اور جس کی چاہے توبہ قبول کرے. اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. اور بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے. بظاہر اس کا اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے.
ابھی تک ان کو کسی جہاد میں شرکت کا موقع ہی نہیں ملا تھا، ورنہ دوسرے صحابہ تو فتح مکہ سے پہلے بہت سی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے۔ اور ان نو مسلموں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تم جو کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی مشرکین مکہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے نا کہ وہ مسجد حرام کے پاسبان ہیں، متولی ہیں، یعنی وہ حرم کے وہ حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، ان کے گھوڑوں کی ان کے اونٹوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بیت اللہ کو صاف کرتے ہیں، تو اس بات پہ فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسجد حرام، مشرکین مکہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد حرام کے پاسبان ہیں، اس کی خدمت، دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں پہ فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت نے ان کے اس زعم کو، اس بات کی تردید کی، اور وہ اس طرح کہ مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کی خدمت یقیناً بڑی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر گواہ ہے۔ ان لوگوں کی تو ہماری غارت ہو چکی ہے، اور دشمن ہی اور دوزخی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور لائے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح رستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہو؟ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پہ تو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کہتے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بتوں کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بتوں کو اللہ کا ساتھی مانتے ہیں کہ وہ دنیا کا سارا نظام چلا رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لایا ہو اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں بہت کہیں زیادہ ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام نیک کام ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص فرائض تو ادا نہ کرے اور نفلی عبادتوں میں لگا رہے تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، یعنی اگر تمہارے بہن بھائی جو ہیں وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پہ تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، یعنی ان کی سرپرستی سے نکل جاؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ تو اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے کہ کاروبار کہیں ختم نہ ہو جائے، یعنی زوال پذیر نہ ہو جائے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی کھیتیوں کی وجہ سے، اپنے گھر بار کی وجہ سے ہجرت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمہیں اپنے گھر بار، اپنے رشتے دار اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے گا، اور اللہ نافرمانوں کو منزل تک نہیں پہنچاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پہ مدد کی ہے، اور خاص طور پہ حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ میں نے بتایا تھا نا جنگ حنین میں یہی مسلمان سوچ رہے تھے نا کہ آج تو ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، اور نہ زمین اپنی ساری زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ حنین کی جنگ کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازن اپنے سردار مالک بن عوف کی سرکردگی میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر رہا ہے۔ حوازن ایک بڑا قبیلہ تھا جس کی کئی شاخیں تھیں، اور طائف کا قبیلہ ثقیف بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیج کر خبر کی تصدیق فرمائی۔
معلوم ہوا خبر تو بالکل صحیح ہے، اور وہ لوگ بڑے جوش و خروش سے تیاری میں مصروف ہیں۔ حوازن کے لوگوں کی تعداد حافظ ابن حجر رحیم اللہ کے بیان کے مطابق 24,000 سے 28,000 تھی۔ چنانچہ آپ 14,000 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اور یہ جنگ ہنین کے مقام پہ لڑی گئی، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پہ واقع ایک وادی کا نام ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس موقع پہ 14,000 تھی، جبکہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کسی باقاعدہ جنگ میں نہیں ہوئی، اور ہمیشہ مسلمان اپنی کم تعداد کے باوجود فتح پاتے آئے تھے۔ اس لیے بعض مسلمانوں کے منہ سے نکل گیا، آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے، ہم ہار ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی تعداد پر اتنا بھروسہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک ان پر اس زور کا حملہ کیا کہ بہت سے مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانباز صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت تیز تھی اور وہ ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی، اور جو لوگ میدان چھوڑ چکے تھے وہ نئے ولولے کے ساتھ واپس آ گئے، اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حوازن کے 70 سردار مارے گئے۔ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر فرار ہو گیا اور طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لے لی۔ 6,000 افراد جنگی قیدی بنائے گئے، اور یہ بڑی تعداد میں مویشی اور 4,000 اوقیہ چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس سے پہلے یعنی اتنا کچھ نہیں ملا تھا مال غنیمت میں، اس دفعہ تو بہت کچھ ملا۔ اچھا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میدان چھوڑنے والے مسلمان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر واپس آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی تسکین پیدا کر دی کہ ان پر دشمن کا جو روب تھا جو روب وقتی طور پہ چھا گیا تھا وہ بھی دور کر دیا۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ حوازن کے جو لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو ایمان اور توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور حوازن میں اور ثقیف کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بعد میں مسلمان ہوئی۔ یاد رکھیں یہ طائف کا واقعہ تھا، اور قبیلہ ثقیف کے تینوں سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طریقے سے ان کا دل دکھایا تھا اور ان پہ پتھروں کی بارش کر دی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہو گئے تھے، پیر ان کی کھڑاویں ان کے جوتے ان کے خون سے بھر گئے تھے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں تو ان کے بعد آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو صاحب ایمان کرے۔ چنانچہ اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے محمد بن قاسم، جن کا ذکر آپ نے اپنی ہسٹری میں پڑھا ہوگا، یہ جنہوں نے طائف سے لے کر سندھ تک اسلام کو قائم کیا، الحمدللہ، یہ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ تھے۔ خود مالک بن عوف جو حوازن کی سب سے بڑے سردار تھے مسلمان ہو گئے۔ مالک بن عوف اور اسلام کے بڑے علم برداروں میں ان کا شمار ہوا۔ آج انہیں حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنے طرف سے تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یہ جنگ حنین کی بات ہو رہی ہے، غزوہ حنین کی۔ پھر اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحیم اللہ نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، بین لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، صحیح بخاری کی حدیث سے۔ تو غیر مسلموں کو حج سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی تجارت اور معاشیت پہ برا اثر پڑے، اور کیونکہ مکہ مکرمہ میں اپنی تو کوئی پیداوار نہیں تھی، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سندیشوں کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ضرورتیں اپنے فضل سے دور فرما دے گا، تم پریشان نہ ہو کہ تو تجارت وغیرہ ختم ہو جائے گی، غیر مسلم نہیں آئیں گے، نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری تجارت کو بہت فروغ دے گا۔ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ عطا فرمائیں۔ جزیرہ عرب کے بت پرستی سے پاک ہونے کے بعد مسلمانوں کو باہر کے اہل کتاب سے سابقہ پیش آنے والا تھا، یعنی رومیوں سے۔ نیز بت پرستوں کے لیے تو جزیرہ عرب میں مستقل رہائش ممنوع کر دی گئی تھی کہ عرب یہاں سے نکلو۔ اب دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہندو عورت آئی اور وہ مدینہ منورہ میں کیسے وہ رہی، مطلب آ کر، اور کیسے وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں بھی آئی۔ لیکن اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی یہ بات پسند نہیں کر رہے، اور ہمارے اللہ معاف کرے اس وقت کے حکمرانوں کو اللہ ہی ہدایت دے، لیکن اہل کتاب کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کی حیثیت میں جزیہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی جزیہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، لیکن وہ ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو، تاکہ تمہاری حفاظت بھی کی جائے اور تم ہر چیز سے ہماری مستفید بھی ہو جاؤ۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ چنانچہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور تاریخ دنیا مذہبی پیشواؤں سے جو ہے راہبوں سے، جو تاریخ دنیا ہوتے ہیں نا، جنہوں نے دنیا چھوڑ دیتی ہے اپنے اللہ کے لیے، تاریخ دنیا مذہبی پیشواؤں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، عورتوں سے بھی نہیں، بچوں سے بھی نہیں، اور بوڑھوں سے بھی نہیں، اور پھر جو لوگ راہب ہو جاتے تھے نا، جو دنیا چھوڑ دیتے تھے، یہ جو پادری ہوتے ہیں، ننس ہوتی ہیں۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت یہودی تو یہ کہتے ہیں، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اونھے بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، یعنی بجائے اللہ کے وہ تو اپنے پادریوں کی، اپنے یہودی علماء کو جو ہے کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اور مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی وہ مسیح ابن مریم کو بھی یہ خدا ہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بھی خدا ہے، اور اللہ کے ساتھ مل کر وہ کرتے ہیں، نظام کائنات چلاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو بائبل میں عذرا کے نام سے یاد کیا گیا، اور ایک پوری کتاب ان کے نام سے منسوب ہے۔ اور جب بخت نصر کے حملے میں تورات کے نسخے ناپید ہو گئے تھے، یعنی مل ہی نہیں رہے تھے، تو انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ جو ہے تمام تورات کے نسخے لکھوائے تھے، اور شاید اسی وجہ سے بعض یہودی انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے کہ ان کو تو بڑا اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل یاد ہے، تو یہ اللہ کے بیٹے ہوں گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کر دیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا ہو جائے کہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر طرف ان کا نور ہی نور پھیل جائے۔ تو حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو۔ اے ایمان والوں، یہ یہودی احبار اور عیسائی راہب، یہودی احبار کہتے ہیں یعنی جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں نا، ہم مولوی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، اسی طرح یہودی لوگ اپنے ان لوگوں کو احبار کہتے تھے، اور عیسائی راہبوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ رب العزت کی راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی سن لیجئے کہ یہود و نصارہ نے اس سے آگے بڑھ کے اپنے علماء کو بذات خود احکام وضع کرنے کا اختیار دے دیا تھا کہ علماء چاہیں تو جو مرضی احکام دے دیں، ٹھیک ہے،
یعنی اللہ کے احکام کو پس پوچھ ڈال دیا، اور اپنے علماء سے، اپنے عالموں سے کہا کہ جو آپ حکم دیں گے وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات تو حرف آخر تو اللہ کی بات ہونی چاہیے نا۔ تو وہ آسمانی کتاب اچھا پھر بلکہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، خواہ ان کا یہ حکم اللہ کی کتاب کے بالکل مخالف کیوں نہ ہو۔ تو اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی۔ جس دولت کے چکر میں آج یہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس دولت کو تپا کرنا، ان کے اوپر گرم گرم کر کے ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کے رکھا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ان عدت شہوری عند اللہ حسنا اشارہ شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حقیقت یہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا زمین اور آسمان بنائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو نافذ کیا، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تب سب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنا دیے۔ ان 12 مہینے میں سے 4 حرمت والے مہینے یہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا، رجب، محرم، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، پہلا مہینہ، چوتھا مہینہ نہیں، پہلا مہینہ، 7واں مہینہ، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اس طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب مل کر لڑو، اے پاکستان والوں، اے سعودی عرب والوں، اے ترکی والوں، اے مصر والوں، اے سوڈان والوں، تم سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی کیا کرو، تم سب جو ہے دشمنوں سے لڑو، اور یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چاند کے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی۔ عرب کے بت پرستوں نے اگرچہ بت پرستی شروع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بہت کچھ بدل ڈالا تھا، لیکن ان مہینوں کی حرمت کو سب تسلیم کرتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی حرمت تھی اور ان میں جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ممانعت اور یہ چیز ختم کر دی گئی، اور پھر کیا کرتے تھے، چنانچہ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ کسی سال کہہ دیتے تھے کہ اس مرتبہ سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آئے گا، یا محرم کے بجائے سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح وہ محرم کے مہینے میں لڑائی کو جائز قرار دے دیتے، یعنی کیا کرتے، اللہ کا تو حکم یہ 4 مہینوں کا تھا نا، یہ کیا کرتے تھے، ان کا دل ابھی لڑنے کو چاہے اور مہینہ کون سا ہو، محرم کا، تو یہ کہتے تھے یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے یا ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں لڑ لو، یعنی جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے اس ترتیب کو بدل دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو ترتیب مقرر فرمائی اس میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی اس میں حلال کر لیا گیا، اور جو ایک بڑا گناہ ہے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ نسائی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو آپ کو لیے بتا رہے ہیں کہ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ یہ میرے مہینے ہیں، اس میں گالی گلوچ نہ کرو، کسی سے لڑو نہیں، اس کا احترام کرو، لڑائی جنگ نہ کرو۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، اگر جنگ کرنا ہوتا تھا تو رجب کے مہینے کو کہتے تھے یہ تو شعبان کا مہینہ کنسیڈر کریں گے، اس کو اس دفعہ نا رجب کے مہینے کو ہم شعبان کا مہینہ یا شوال کا مہینہ کنسیڈر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے۔ یہ لوگ اس عمل کو 1 سال حلال کر لیتے تھے اور 1 سال حرام کر دیتے تھے، یعنی جب دل چاہتا تھا اس کو حلال کر لیتے تھے، جب چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ان کی بس گنتی پوری کر لیں۔
اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ ان کی عملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور یہ بڑا خوش ہوتے تھے اس کام کو کرنے کو، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ تو یہ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ساتھیوں کا، 3 صحابہ کا کے متعلق آ رہا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ ان کے ساتھ ٹوٹل بائیکاٹ کر دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا بائیکاٹ نہیں ہوتا، اب میں قرآن سے ثابت کرتی ہوں کہ بائیکاٹ ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم قادیانیوں سے اور یہود کی نصارہ کی پروڈکٹس کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ دیکھ لیں، اب میں آپ کو بائیکاٹ کا پورا واقعہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی بائیکاٹ ہوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کے زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر بہت تھوڑا سا۔ یہاں پر جو ہے وہ میں تفسیر عثمانی سے کل اس واقعے کو آپ کو ضرور سناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سے میں بتا دیتی ہوں کہ اس غزوے کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ بعد شام سے آنے والے کچھ سوداگروں نے مسلمانوں کو بتایا کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زوردار حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے ایک بڑے لشکر شام اور عرب کی سرحد پر جمع کر لیے ہیں، اور اپنے فوجیوں کو سال بھر کی تنخواہ بھی پیشگی دے دی ہے۔ صحابہ کرام اگرچہ اب تک بہت سی جنگیں لڑ چکے تھے، مگر وہ سب جزیرہ عرب کے اندر تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کی مانی ہوئی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ پیش آ رہا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرقل کے حملے کا انتظار کیے بغیر خود پیش قدمی کی جائے اور خود وہاں پہنچ کر مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو بجائے یہاں آنے کے نا ہم لوگ خود ان پر حملہ کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود وہاں پہنچ کے مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اول تو 10 سال کی متواتر جنگوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فتح مکہ کے بعد سکون کے کچھ لمحات ملے تھے۔ دوسرے جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ منورہ کے نخلستانوں میں باغوں میں کھجوریں پک رہی تھیں، اور انہی کھجوروں پہ اہل مدینہ کی پوری سال بھر کی معیشت کا یعنی ان کے کاروبار کا مدار تھا۔ ایسی حالات میں باغات کو چھوڑ کے جانا نہایت مشکل تھا۔ تیسرے یہ عرب میں گرمی کا سخت ترین موسم تھا جس میں آسمان سے آگ برستی تھی اور زمین سے شعلے نکلتے تھے۔ چوتھے تبوک کا سفر بہت لمبا تھا اور تقریباً 800 میل کا یہ پورا راستہ لک و دک صحراؤں پر مشتمل تھا۔ پانچویں سفر کے لیے سواریاں بہت کم تھیں۔ چھٹے اس سفر کا مقصد رومی سلطنت سے ٹکر لینا تھا، جو اس وقت نہ صرف بالکل امریکہ کی طرح کی حیثیت رکھتی تھی جو اس وقت نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی بلکہ اس کے طریقہ جنگ سے بھی اہل عرب پوری طرح مانوس نہیں تھے۔ عربوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے لڑیں گے۔ غرض ہر اعتبار سے یہ انتہائی مشقت، جان و مال اور جذبات کی قربانی کا جہاد تھا، جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرقل اور اس کے لشکر پر آپ کی جرأت مندانہ پیش قدمی کا ایسا روب ڈالا کہ وہ سب واپس چلے گئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کو بہتر نہ سمجھا اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ آگے اس تمام کے تمام مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام کی بھاری اکثریت ماتھے پر بل لائے بغیر جان نثاری کے جذبے سے اس مہم میں شریک ہو گئی۔ البتہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں یہ سفر بھاری معلوم ہوا اور شروع میں انہیں کچھ تردد ہوا، لیکن آخرکار وہ لشکر میں شامل ہو گئے، اور چند ایسے بھی تھے جو اس تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلہ نہ کر سکے، یعنی وہ اسی ادھیڑ بن میں رہے کہ جائیں کہ نہ جائیں، اور سفر میں شرکت سے محروم رہے۔ دوسری طرف وہ منافقین تھے جو ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ ایسی سخت مہم میں مسلمانوں کا ساتھ دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ مختلف ہیلے بہانے سے مدینہ منورہ میں رک گئے اور ساتھ نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں نہیں بلکہ میں کل آپ کو بخاری شریف سے پورا قصہ انشاءاللہ بتاؤں گی، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک
یہ 12 رکوع تک کر لیتے ہیں. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. یعنی تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے نا تو تمہیں اللہ چھوڑ کے نا کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتے ہیں. اگر تم ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ہجرت کا پورا واقعہ بھی آ رہا ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے وہ جنگ تبوک کا ان 3 لوگوں کا واقعہ جو صحابہ نے سوچا تھا کہ ہم بعد میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیں گے، یہ واقعات دونوں بہت زیادہ اہم ہیں. ان کو جنگ تبوک کا واقعہ بھی اور یہ والا واقعہ بھی. تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل یہاں پہ پھر لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ آج ہمیں یہ ضمانت اللہ تبارک تعالیٰ دے دیجئے. اے اللہ پاک یہ ہمیں خوشخبری دے دیجئے کہ ہمارے بچوں کو، ہم کو اور آنے والی ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک عذاب نار سے، عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے. اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جیسے ہمارے ماں باپ نے ہم سے محبت کی، اے اللہ پاک آپ بھی ہمارے ماں باپ سے ایسی ہی محبت فرمائیے. اے اللہ پاک ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ پاک جیسے آپ نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی، ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، ان کے جسموں کی حفاظت کروائی، ان کے کھانے پینے کی، ان کی کروٹوں کے بدلنے کی، ان کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھا. اے اللہ پاک اس فتنے کے دور میں، بے حیائی کے دور میں ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ پاک اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ پاک حماس کی، حوثیوں کی، یمن کی اور لبنان کے اور فلسطین کے، یا اللہ پاک کشمیر کے، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں چائنا کے، مشرقی ترکستان کے، انڈیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ پاک جن بہنوں کی پوری کے پوری حاضری رہی اللہ، اے اللہ پاک ان کی طرف سے اللہ پاک ان کو اپنی جانب سے بہت اجر و ثواب عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ پاک جو ان کو ہدیہ کیا کلمہ اس کو قبول فرما دیجئے میرے اللہ، اور ان کے لیے مغفرت کا باعث بنا دیجئے اس کو. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ پاک اسلام دشمن اور اللہ پاکستان کے دشمنوں کے اور پاکستان کے غداروں کے اور مسلمانوں میں جو غداری کر رہے ہیں ان کو، اے اللہ پاک یہود ہنود نصارہ کو، نیتن یاہو کو، اس کے معاونین کے، اس کی کرنسی کو، اس کی معاشیت کو، سب کو غارت کر دیجئے. اے اللہ پاک ہمارے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہیں یا اللہ پاک تو اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ چن چن کر جہنم واصل فرمائیے. یا اللہ پاک عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، ڈاکٹر انم کو، اہلیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماریانس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد بہت جلد عطا فرما دیجئے. ان کی طرف سے بہت اچھی خوشخبری سنائیے. یا اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو، اے اللہ پاک
میرے اہل خانہ کو اور مجھے اور اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا فاطمہ عائشہ عبداللہ ان سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ. سحر عائشہ فریال ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے اللہ پاک. ان کو سکون کر دیجئے اللہ پاک. ان کا ساتھی سہارا بن جائیے اللہ پاک. ان کو اکیلا نہ چھوڑیے گا. ان کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے یا اللہ. احمد نعمان نواز صاحب محمد عمر محسن یا اللہ پاک ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجیے اللہ. ان کو کریم روزی عطا فرمائیے یا اللہ پاک. ان کی کمائی میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک. یا اللہ پاک اہلیہ اعظم کو شہناز کو اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اہلیہ رفیق کو ہماری بیٹی انم کو یا اللہ پاک اپنے گھر کا سکون عطا فرمائیے. اپنے گھر کی خوشیاں عطا فرمائیے. برکت والا گھر عطا فرمائیے یا اللہ پاک. جتنا مجمع بیٹھا ہے ان سب کو ان کے گھر والوں کو اور اللہ پاک تمام کے تمام علماء اسلام علماء ہند علماء پاکستان ان کو ان کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرمائیے اور ان کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک. ندیم بھائی کو اللہ پاک حضرت جی کو عمیر کو نازیہ اندلیب کو یا اللہ. مفتی حسن صاحب کو مفتی تقی عثمانی صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحیم صاحب کو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو ہمارے حضرت جی کو اہلیہ حسین کو ان کی والد صاحب کو بہنوں کو شازیہ نازیہ عائشہ معظم حمید حسن مومنہ حمزہ عادل یا اللہ پاک شزا نعیم نرگس باجی ان سب کی تمام اہل خانہ کو ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بہترین جو کہ نکاح کے قابل ہو گئے ان کے لیے بہترین بر بہترین گھر بہترین زوج کا فیصلہ فرمائیے یا اللہ پاک. ماؤں کے سینے ٹھنڈے فرما دیجئے. ماں باپ کی اس میں اللہ ماں باپ کے سامنے ان کی زندگی میں ان کے گھروں کو بسا دیجئے یا اللہ پاک. حفصہ فاطمہ جویریہ سدرہ سبحانہ حفصہ سجاد بینی شفیفہ بنات سرور فخر عبد المتین سعدیہ نظام امبر آمنہ مصباح ندا مہتاب یا اللہ پاک. منتہا زینب نمرہ شائستہ ختیجہ یا اللہ پاک. اس محفل میں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک بر نیک در کا فیصلہ فرمائیے نیک زوج عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ پاک. روزوں کو بہترین انداز میں ایسے انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ اللہ ہمارے روزے ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائیں. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ہماری اولاد کو اور ہماری باقیات کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ پاک کوئی ایسی نیکی کروا لیجئے جس میں نزا کا عالم آسان ہو جائے. اے اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالقرآن خاتمہ بالخیر خاتمہ بالکلمہ خاتمہ بالنماز عطا فرمائیے. اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائیے. اے اللہ پاک ہمارے بچوں کی ایسے تربیت فرمائیے جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی 7 سال میں تربیت کا ذمہ لے لیا تھا. جیسے ننھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ماں باپ کے اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر باپ کے پرورش پائے اے اللہ ان کی تربیت کی ویسے ہی ہمارے بچوں کی ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت فرمائیے. اے اللہ پاک اس بے حیائی کے دور میں اس کمپیوٹر کے دور میں اس موبائل کے دور میں یا اللہ اس فحاشی کے دور میں اے اللہ گناہوں میں ڈوب جانا کمال نہیں ہے گناہوں سے بچ جانا کمال ہے. میرے مولا ہمارے بچوں کی 4 چپیرے حفاظت فرمائیے. اے اللہ پاک وہ دن کبھی نہ آئے کہ ہم جنت میں ہوں اور ہمارے بچے نعوذ باللہ کہیں ایسی اور جگہ ہوں. اے اللہ پاک ہمیں اپنے جنت میں اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ بسائیے گا. اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیے گا. اے اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے سلسبیل پینے کی زنجبیل پینے کی توفیق عطا فرمائیے گا. اے اللہ پاک ہماری برزخ کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے گا. اے اللہ پاک ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر کے ہم سرخرو ہو جائیں. اے اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول فرمائیے گا. اے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.